درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا، ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا دیں، ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا دیں، جا ابو بکر سے وہ آئین عشق محبت کے لے کے آ۔ آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، جا فاروق اعظم کے وہ نقشے اٹھا کر لا، جن سی گناہوں نے ہمیں طاعت سے محروم کر دیا، جن سی گناہوں نے ہمیں طاعت سے محروم کر دیا، جا عثمان غنی سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا دروازہ علم سے خیرات جا کر لا۔ معزز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے گزشتہ ہفتے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند معروضات پیش کیے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ جب پیدا ہوئے تھے آمنہ بڑی خوش تھی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا آمنہ غمگین ہے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ خوش تو اس لیے ہوں میرا لال دنیا میں آیا ہے، لیکن غمگین تو اس لیے ہوں آج عبداللہ ہوتا اسے دیکھ کر خوش ہوتا، جب یہ تھوڑا بڑا ہو جاتا اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مدینے کی گلیوں میں سیر کرواتا۔ تقدیر مسکرا اٹھی اور کہنے لگی آمنہ کیا مدینے کی گلیوں کی بات کرتے ہو، اسے بڑا تو ہونے دو نا، جب یہ بڑا ہوگا جبریل کو خدا بھیجیں گے اور مدینے کی گلیاں کیا ہوتی ہے، عرش بری کی سیر کروائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا، اللہ رب العزت سے تحفہ نماز لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوئی ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ موسیٰ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام بھی تھے، لیکن موسیٰ سے کیوں ملاقات ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ محققین و علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے رب کا دیدار ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر پائے، تو موسیٰ نے یہ آرزو کی رب میں تو نہ دیکھ پایا، جو تجھے دیکھ کے آیا ہے اس کو تو ذرا میں دیکھ لوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی اور بار بار واپس بلایا ہے۔ 9 بار تو وہ گئے اور پہلی بار بلایا، یعنی 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، واپس آئے ہیں، اللہ رب العزت کا دیدار کرتے رہے۔
اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے، خدا کو دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس آرزو کو پورا کیا کہ میں تو نہیں دیکھ پایا خدا، جو دیکھ کے تجھے آیا ہے اسے تو دیکھ لو۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو جو بھی اللہ کا گھر دیکھ کر حج کر کے عمرہ کر کے آتا تھا اس سے میں ملنے ضرور جاتا تھا۔ رب تیرا گھر تو نہیں دیکھ پایا لیکن تیرے گھر کو جو دیکھ کے آیا ہے اس سے ملاقات ضرور کرنے جا رہا ہوں۔ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں نے دونوں روایتیں پچھلے ہفتے پیش کی تھی، ایک روایت یہ ہے کہ پہلے پڑھائی نماز اور ایک یہ ہے کہ واپس آ کے پڑھائی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ سنا مجدہ جو آدم نے خوش ہو کر وہ کہتا ہے، میرا فرزند تو دیکھو حبیب کبریا آیا، کہ وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ امی ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، آج وہی امی امامت کے منصب پہ فائز ہو رہا ہے۔ آدم ساری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں لیکن آدم آج مقتدی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے لیکن آج مقتدی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی مقتدی ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی مقتدی ہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام مقتدی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی آج امام بن رہا ہے، وہ آمنہ کا یتیم آج امام بن رہا ہے۔ وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے پر چمک اٹھی۔ عظمت تو دیکھیے نا، اور مظلوموں کو وہ بلندی دی ہے۔ کوئی پوچھے نا سیاہ فام بلال سے کہ تیرے سلام کا جواب کوئی سیدھے منہ سے نہیں دیا کرتا تھا، تجھے یہ عظمت کس نے عطا کی؟ چلتا مدینے کی گلی میں اور آواز جنت میں گونجتی ہے۔ کوئی پوچھے نا زید بن حارثہ سے، زید تجھے عکاظ کے میلے میں بیچا گیا، تیری بولی لگی، رحمت عالم فرماتے ہیں زید کو غلام نہ کہا کرو بلکہ میرا بیٹا کہا کرو۔ واحد شخصیت ہے جس کا ذکر قرآن فقضا زید کہہ کر کرتا ہے۔ صحابہ میں ایک شخصیت ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لے کر قرآن ذکر کرتا ہے، فقضا زید، پارہ نمبر 22 کے اندر۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عظمت عطا فرمائی۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ میں آئے ہیں اور مکہ میں صبح جب یہ بات پھیلی ہے، ماننے والوں نے مانا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں دنیا ابو جہل اینڈ کمپنی کہا کرتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ اتنی دیر میں اتنا سفر کر کے کیسے آ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے ہیں، صدیق ابھی آ رہے تھے نبوت کی طرف، کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اتنے سے وقفے میں عرش بری تک جا کے آیا ہوں، مسجد اقصی تک جا کے آیا ہوں، میں نے سفر کیا ہے، مدین کو بھی دیکھا ہے، یہ سارے چیزیں دیکھتے دیکھتے آسمانوں کو دیکھتے عرش بری تک پہنچا ہوں، آپ مان سکتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اگر کوئی دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، لیکن جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں مانوں گا، کیونکہ مجھے کہتے صداقت اس لیے ہے کہ میں نبی کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا عقل میں آتا ہے؟ عقل میں تو نہیں آتا۔ ابو جہل کیا کہنے لگا؟ عقل میں نہیں آتا۔ ابو بکر نے کہا میں نے عقل کی بنیاد پر نہیں مانا ہے بلکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر مانا ہے۔ ادھر سے علی مرتضیٰ آئے ہیں، علی مرتضیٰ سے کسی نے کہا کہ دین عقل کی بنیاد پر ہے یا دل کی بنیاد پر ہے؟ علی مرتضیٰ کہنے لگے علی وہ ہے جسے نبی نے باب علم کہا ہے۔ فرمانے لگے عقل کی بنیاد پر نہیں، دل کی بنیاد پر مانا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے مثال دیں۔ کہا کہ جب موزوں پر مسے کرتے ہیں اوپر سے کرتے ہیں، عقل کہتی ہے نیچے سے کرنا چاہیے۔
عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نیچے سے کرنا چاہیے، گندا تو نیچے ہوگا، لیکن ہم نے عقل کو چھوڑ دیا ہے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو لے لیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اوپر سے کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، الفال کا مرہ بعدد کل ذرہ۔ اب وہ ابو جہل والے پوچھنے لگے کہ بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دو، پردوں کو ہٹا دو۔ محبوب دیکھتے گئے اور بتاتے گئے۔ پھر کہا کہ فلاں فلاں قافلے گئے ہوئے تھے، اب اگر ادھر سے گزرے ہوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قافلہ فلاں جگہ پہ تھا، فلاں فلاں جگہ پہ تھا، اور یہ لوگ پہرا دے رہے تھے۔ جب وہ قافلے واپس آئے پوچھا گیا، کہا کہ ہاں اس رات ہم فلاں جگہ پہ تھے، یہی لوگ پہرا دے رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ تیری معراج کہ تو عرش برے تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا، اور ہمیں بھی معراج عطا فرمائی۔ اور وہ معراج کیا ہے؟ نماز کی صورت میں ہمیں بھی معراج عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر کیوں بلایا؟ اللہ جب ہر جگہ ہے تو ہر جگہ بات کر سکتے تھے۔ ہاں، جس کا جیسا منصب ہوتا ہے اس منصب کے اعتبار سے اس سے بات کی جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا مقام یہ تھا کہ اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے اللہ نے مسجد کو چنا۔ ہم یہاں مسجد میں بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ موسیٰ کا مقام اور بلند تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے طور سینا کو چنا کہ آجا طور سینا پہ اور وہاں پہ بات کر لے۔ محمد الرسول اللہ کا مرتبہ اور بلند تھا، عرش بریں کو چنا کہ میرا محبوب عرش بریں پہ آ کے مجھ سے کلام کرے گا۔ تو میری اور آپ کی نماز مسجد میں، تو معراج مسجد میں، موسیٰ کی معراج کوہ طور پر، اور محمد الرسول اللہ کی معراج عرش بریں کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، گویا کہ وہ 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کرتا ہے، معراج اسے نصیب ہوتی ہے۔ حدیث جبرائیل جسے علماء ام الحدیث کہتے ہیں، حضرت جبرائیل نے نبی سے پوچھا تھا احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے، یہ تو ہونی چاہیے خدا تجھے دیکھ، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز دی۔ نماز ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ آج ہم نماز سے دور ہیں۔ ہم خود سوچیں ہم نماز سے کتنے دور ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے ذریعے سے ہماری اصلاح بھی کی۔ وہ کیسے؟ انسان مٹی سے بنا، انسان کو بننے میں مٹی، ہوا، پانی یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو انسان کے اندر پانی کی وجہ سے پھیلاؤ ہے، مٹی کی وجہ سے ہر چیز کو جذب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرنے کے لیے نماز جیسی اہم عبادت دی کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، دنیا میں جب جنگ ہار جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، گویا کہ بندہ دنیا سے پریشان ہو کر رب کریم کے سامنے آیا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے، ربا میں نے سب کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اب اس نے ہاتھوں کو یہاں پہ باندھا، ناف کے نیچے باندھا ہے۔ یہاں پہ انسان کے 2 فتنے ہیں، ایک فتنہ پیٹ کا ہے، اس کے نیچے ایک فتنہ شرمگاہ کا ہے۔ جب پیٹ کے فتنے کے اندر جب یہ فتنہ اپنے عروج پر آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنا مال ہے میرا مال ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان کو ایک کام مل جائے، ایک وادی سونے کی مل جائے، وہ سوچتا ہے کہ دوسری ہونی چاہیے، دوسری مل جائے پھر سوچتا ہے تیسری ہونی چاہیے، ایک دکان ہے سوچتا ہے دوسری دکان کر دوں، دوسری دکان ہے پھر تیسری دکان کر دوں، بالکل اسی طرح وہ سوچتا ہے اور سونا ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں
اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو جب پیٹ کا فتنہ اٹھتا ہے تو انسان چاہتا ہے دنیا کا سارا مال میرے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرا فتنہ شرم گاہ کا ہے، جب یہ فتنہ اپنے عروج پر آتا ہے انسان سوچتا ہے کہ پوری دنیا کی حسینائیں، پوری دنیا کی جمیلائیں آئیں میری آغوش کو گرم کریں، اور یہ دونوں فتنے ایسے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ساری دنیا میرے قدموں میں آ جائے۔ بندہ کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے، یہاں پہ اللہ دو فتنے ہیں، دونوں سے میں نہیں بچ سکتا، بچانے والا تو ہے۔ بندہ یہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے ربا بچانے والا تو ہے، پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، پاک بھی تو ہے، تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا جملہ بھی یہی رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ایک کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو اپنوں کو بھی کھلاتا ہے غیروں کو بھی کھلاتا ہے۔ وہ خلیل کا بھی رب ہے، نمرود کا بھی رب ہے، کلیم کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی رب ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے، لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ رب العالمین کا، رب الاولیاء والمتقین نہیں کہا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ رب العالمین، سارے جہان کا پروردگار ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی ہے خوش ہو کر، دنیا والوں کے پاس مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی ہے اور خوش ہو کر، اس کی ربوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ بندے کو بڑے پیار سے دیتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، گنہگار جب اس کے در پہ آئے گا اسے غضبناک نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو، جس دن ہر طرف سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، پوچھیں گے آج بادشاہ کہاں گئے، سلاطین کہاں گئے؟ دنیا میں جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، کہتے تھے ہم ہی ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، آج کہاں ہیں؟ آج کس کی بادشاہیت ہے؟ سب خاموش ہوں گے، ایک کی بادشاہی ہوگی۔ اب بندے نے یہ کہنے کے بعد نماز کے اندر پھر ایک وعدہ بھی کرتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد پھر ایک وعدہ بھی کیا۔ کیا وعدہ کرتا ہے نماز میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے۔ یہ تو نہ ہو کہ نماز کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد سے باہر نکلا کوئی مزار بڑی نظر آ گئی وہاں بھی جھک گیا، کوئی بڑا گھنا درخت نظر آ گیا وہاں بھی جھک گیا۔ ہاں عجیب ہے، آج ہم نماز میں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور بعد جا کر جھکتے ہیں۔ ہاں وہ جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، یہ خاص حصہ ہے خدا کا
اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ عجیب ہے، مسلمان بھی آج قبر پہ، مسجد میں بھی سجدہ اور قبروں پہ بھی جھک رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات کسی نے کہی ہے، کہا کہ غیر کرے گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، لیکن مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں، شوق سے پرستش کریں جس کی چاہیں، چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شوق سے یہ جا کر مزاروں پہ نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر یہ مانگی دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ عجیب توحید ہے، واہ! نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں کہا ہے، تو اب معبود یہی ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کے علاوہ مخلوق کے سامنے بالکل نہیں، کرنے دھرنے والی ذات یہی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی محنت پورے عالم میں پھیلا دی ہے کہ ساری مخلوق کا، بندوں کا یہ یقین ہو جائے سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر بندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، اللہ اکبر، میں تو یہاں تک بھی پہنچا تھا، ٹائم بھی ہو گیا 12۔ تو آگے پھر بندے نے اللہ رب العزت سے مانگا، کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ اس جمعے بس اتنا ہی، صراط مستقیم کیا ہے یہی بتا دیتا ہوں، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس سے آگے اور نماز کے عنوان پر چلیں گے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں ذرا قرآن سے پوچھتا ہوں، صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک ٹکڑا میرے سامنے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدو، اسی کی ہی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہمارا رب ہے، اسی ہی کی عبادت کی جائے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی یہی بات کہہ کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے۔ اب بندے نے جب صراط مستقیم اللہ سے مانگا ہے تو اس کو صراط مستقیم بھی قرآن ہی سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے صراط مستقیم یہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ رب العزت کے سامنے عجز و نیازی کی جائے، اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہائے جائیں۔ آج ہم سب یہ طے کریں، رمضان کا مہینہ تو آ رہا ہے، رمضان میں تو 1 مہینے والا مسلمان تو خوب ہر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے 12 مہینے والا مسلمان بننا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا مسجدوں کو ذرا وسیع کر دو، سنا ہے کہ ایک سیلاب آنے والا ہے، سنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، مسجدوں کو ذرا وسیع کر دو، 1 مہینے کا مسلمان آنے والا نہیں، 1 مہینے کے نہیں، پورے سال کے ہم بنے۔ جس طرح رمضان اب آئے گا ہم پابندی کریں گے، اسی طرح پورا سال نماز کی پابندی کریں۔ دوستو ہم کھانا روزانہ کھاتے ہیں لیکن نماز، انسان کے جسم میں 2 چیزیں ہیں، روح ہے اور جسم ہے۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی ضروریات کو اللہ نے مٹی سے پورا کیا ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں مٹی سے نکلی ہوئی ہے۔ اور روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح عالم بارہ سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی وہیں سے آتی ہے۔ تو اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک قرآن کی تلاوت ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اللہ رب العزت کے دین کی محنت کرنا، یہ اس کی خوراک ہے روح کی۔ تو ہم جسم کو خوراک پہنچاتے ہیں،
اللہ کے لیے ہم روح پر بھی مہربانی کریں، روح کو بھی اس کی خوراک پہنچایا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حضوری والی نماز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔